الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ہشتم اسلامیت کا سبق نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ اسلامیت کے نصاب کے 3 اہم جزو ہوتے ہیں۔ پہلا قرآن مجید کے حصے پر مشتمل ہوتا ہے جس میں سورۃ الانفال پڑھتے ہیں، دوسرا الجزء الثانی یعنی کہ حدیث مبارکہ، اور تیسرا الجزء الثالث یعنی کہ موضوعاتی مطالعہ۔ آج ہم اسلامیت کا الجزء الثالث یعنی کہ تھرڈ پارٹ موضوعاتی مطالعہ جو کہ قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل پر مشتمل ہے، آج ہم پڑھیں گے۔ انڈیکس میں دیکھتے ہیں جزء الثالث موضوعاتی مطالعہ، پیج نمبر 56 ہے، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اسلامیت کے پیپر میں جو تفصیلی سوال آتا ہے وہ سوال اسی موضوعاتی مطالعہ میں سے بنایا جاتا ہے، مطلب اسی پورشن میں سے کسی بھی چیپٹر میں سے سوال آ سکتا ہے جو کہ تفصیلی ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا تعارف سوال بھی بہت اہم ہے، تو اس کے پوائنٹس کچھ یوں بھی بنائے جا سکتے ہیں جیسے کہ قرآن حکیم کا معنی مفہوم، پہلی وحی یعنی کہ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، اور آخری وحی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ مدت النزول، مکی دور یعنی مدت النزول کتنا تھا، مکی دور سے مراد کیا ہے، مدنی دور کتنے عرصے پر محیط تھا، اور کون سا دور ہوتا ہے، قرآن حکیم کے اسماء یعنی قرآن حکیم کے کون کون سے نام ہیں۔ تعارف میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ صورتوں کی تفصیل، کون سی صورت چھوٹی ہے، بڑی ہے، کس صورت میں بسم اللہ آتی ہے، کس صورت میں 2 بار آتی ہے، کس صورت کے شروع میں نہیں ہے، قرآن حکیم کے مضامین، کون کون سے مضامین، موضوعات قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں، قرآن حکیم کی ترتیب کون سی ہے، توقیفی ہے یا نزولی، توقیفی ہے یا نزولی، اور یہ اس میں ایڈ ہو سکتا ہے قرآن حکیم کو محیمن کہنے کا مقصد کیا ہے، یعنی پچھلی کتابوں کے لیے، کیونکہ اس میں ساری یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے عز و جل بیان کر کے محفوظ فرماتی ہے، اس لیے اسے محیمن کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی زبان کون سی ہے، عربی زبان ہے۔ اعراب کس نے لگوائے، کس کے دور حکومت میں لگوائے گئے، کس نے اس کارنامے کو انجام دیا، یہ سارے پوائنٹس قرآن مجید کے تعارف میں لکھے جا سکتے ہیں۔ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، یعنی ہماری جسم کی اور ہماری فطرت کی جو ضروریات ہیں جیسے کھانا کھانا، سونا، سانس لینا، پینا، اٹھنا، جاگنا، یعنی دیگر ضروریات، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل، سورسز بھی پیدا کر دیے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا، یعنی پیدا کر کے اسے زمین پر کھلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام بھی فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کیا غلط۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل سے مراد ہے مکمل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے یعنی بھیجے، دنیا میں ان کو بھیجا گیا اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ یہ سارا پیراگراف بہت اہم ہے، اس میں سے MCQs بن کر اکثر پیپر میں آتے ہوتے ہیں، شارٹ کوسچنس بھی بن کے آتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جتنا بھی پڑھیں اس کو اچھے سے یاد ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تمام بنی نوع انسان یعنی تمام قسم کے انسان، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، ان کے لیے ہدایت کا دائمی سے مراد ہے ہمیشگی کا ذریعہ، یعنی ان کی ہدایت کا جو ہمیشہ جس چیز سے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، جو گائیڈ بک ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور تمام سابقہ سے مراد ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو ویریفائی کرتا ہے کہ وہ واقعی آسمانی کتابیں تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، جو پچھلی قومیں تھیں جو پہلے گزر کی گئیں، ان کے پاس بھی انبیاء کرام آتے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں۔ مطلب کہ یہ نہیں کہ صرف ہمارے اوپر ہی نبی بھیجے گئے اور ہم پر ہی کتاب نازل ہوئی ہے، ہمارے پاس آئی ہے، بلکہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی انبیاء کرام آتے ہیں اور ان پر بھی کتابیں آتی ہیں۔ لیکن ہوتا کچھ یوں کہ جو انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان پر جب ان کے پاس آتی تو انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد وہ ان تعلیمات کو تبدیل کر دیتے،
بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ احکامات کو فروخت کر دیتے، احکامات کو اپنے فائدے کے مطابق تبدیل کر کے یا اس کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے۔ تو اس طرح جو پچھلی کتابیں تھیں وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں، یعنی اس میں انسانوں نے رد و بدل کر دیا، وہ کتابیں عمل کے قابل نہیں رہیں، حالانکہ وہ اس آسمانی کتابیں تھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ سورۃ المائدہ ورڈز 48 ہے، ترجمہ ہے اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہیں۔ اب قرآن مجید کو محافظ و نگہبان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی تصدیق کرنا کہ وہ واقعی ہی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، اس میں رد و بدل کر دیا، اس کے تعلیمات کو، اس کے احکامات کو اپنے مطابق تبدیل کر دیا۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو اس نے اس چیز کی واقعی تصدیق کی کہ وہ واقعی آسمانی کتابیں تھیں اور جو ان کی تعلیمات تھیں ان کو دوبارہ نئے سرے سے اپنے اندر بیان کیا۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں، یعنی کہ جو آسمانی کتابیں تھیں، جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از نو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے نیا کر دینا، بیان کر کے محفوظ کرتے، یعنی جو ساری تعلیمات جو اچھی تھیں، جیسے شرک نہ کرو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، جو تعلیمات تھیں قرآن مجید نے ان ساری تعلیمات کا جو خلاصہ تھا، اس کا جو نچوڑ تھا، وہ اپنے اندر بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ چیزیں پچھلی کتابوں میں بھی بیان کی جا چکی ہیں لیکن لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کو کوئی انسان تبدیل اب نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلی تو کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں دے دی تھی تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، لیکن اب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا۔ قرآن حکیم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، یعنی اب یہاں سے پوائنٹ کیا بن سکتا ہے؟ قرآن حکیم کے موضوعات، اس میں انسانی زندگی کی حقیقت کہ ہماری حقیقت کیا ہے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کے زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر کا مطلب ہوتا ہے اثر کرنے والی، مطلب ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم اسے پڑھیں تو وہ ہم پر اثر انداز ہو، وہ ہمارے عمل کو تبدیل کرے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، یعنی کہ جو ہماری انڈیویجول لائف ہے اور ہماری اجتماعی، معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی، یعنی ہماری معاشیات، ہماری پولیٹیکل لائف کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی بین الاقوامی یعنی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہمارے ہونے چاہیے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمارے کیسے معاملات ہونے چاہیے، اخلاقی رویوں کے متعلق جامع مکمل واضح طور پر تعلیمات پیش کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں ہر قسم کے پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، یعنی خزانہ ہے یہ بہت بڑا ہم سب کے لیے، اس میں ہر انفارمیشن موجود ہے اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ یہاں تک ایک ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس پورے ٹاپک کو، تعارف قرآن کو اچھے سے یاد کریں، اس کی ایک ایک لائن کو دھیان سے پڑھیں کیونکہ اس میں سے MCQs اور شارٹ کوسچنس بھی بن کے آتے ہیں۔ مشق میں لانگ کوسچن دیا گیا ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، تو آج جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ سارا ہی اس میں آئے گا، اس کوسچن کا آنسر ہے، تو آپ لوگوں نے وہ سارا ہی اچھے سے یاد کرنا ہے اور لکھ کر بھی دیکھنا ہے اور اس میں سے مزید شارٹ کوسچن بھی بنائیں۔ تفویض کردہ کام ہے، سب قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل کا مطالعہ کریں، یعنی لرننگ کریں، مشکل الفاظ کے معنی اس کے بک کے اوپر لکھیں اور اس کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کی لرننگ اچھی ہو۔ مشکل سوال نمبر 1 یاد کریں، مختصر سوالات خود بنائیں آپ اس میں سے شارٹ کوسچنز اور ان کو یاد کریں۔ املاء اور لکھائی پر خصوصی توجہ دیں، نمازوں کی خصوصی پابندی کریں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔